بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے تو یہاں آنے کے بعد اس بات سے بہت خوشی ہوئی الحمدللہ کہ حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہ 2 ماہ کا کورس یہاں پر اہل علاقہ کے لیے منعقد کیا ہوا ہے اور عرصہ 8 سال سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ بہت ہی مبارک بات ہے، اور پھر خاص طور پر یہ جو وقت کا انتخاب ہے، یہ جو 2 مہینے ہیں سردیوں کے دنوں کے، دسمبر اور جنوری، یہی ہے نا جی، دسمبر جنوری، یہ سردیوں کے دن ہیں۔ اس میں راتیں بڑی ہو جاتی ہیں، دن چھوٹے ہو جاتے ہیں، تو یہ جو دنوں کا انتخاب ہے، اس وقت کا انتخاب ہے، یہ بھی بہت مبارک ہے۔ سردیوں کے بھی باقاعدہ اس موسم کے حدیث پاک میں فضائل آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سردی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ سردی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے کہ اس کی راتیں لمبی ہوتی ہیں، آدمی رات کو قیام کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتا ہے، اور دن چھوٹے ہوتے ہیں کہ دن میں آدمی روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جب سردی کا موسم آیا کرتا تھا تو کہا کرتے تھے کہ سردی کی موسم کو خوش آمدید۔ یہ ایسا موسم ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں راتیں لمبی ہوتی ہیں، اللہ کے نیک بندے اس میں قیام کرتے ہیں، اور دن چھوٹے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس میں روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ سردی کا جو موسم ہے، یہ بھی آخرت کی کمائی کا موسم ہے، یہ بھی بابرکت موسم ہے۔ اس کو ہمیں آخرت کی کمائی کا بھی ذریعہ بنانا چاہیے۔ ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہونی چاہیے کہ سردی آ رہی ہے، لہذا اس میں ہم نے اپنی آخرت کے لیے بھی بہت کچھ کرنا ہے۔ خاص طور پر راتیں لمبی ہیں، راتوں کو اٹھ کر عبادت کرنا، تہجد کا اہتمام کرنا، اور پھر جیسے یہ مجلس ہے علم کی یہاں منعقد ہے، یہ انہی دنوں کے اندر ہے، بڑی راتیں ہیں، اس میں ہم آسانی سے وقت نکال سکتے ہیں، تو کتنا اس میں فائدہ ہوا کہ ہمیں دین کے بہت سے مسائل معلوم ہوتے ہیں۔ پھر یہ کہ یہ چونکہ علاقہ شہر سے ذرا ہٹ کے ہے، لوگ اپنے اپنے کاروبار سے، دکانوں سے، جو شہر میں کام کرنے والے ہیں وہ بھی عشاء میں فارغ ہو کے گھروں کو لوٹ آتے ہیں، وہ بھی آسانی سے یہاں وقت نکال سکتے ہیں۔ شہر میں جو مسجدیں ہیں، بازاروں کی مسجدیں، وہاں پر یہ ایسی ترتیب ذرا مشکل ہوتی ہے کہ وہاں بازاروں کے اندر جو مسجدیں ہیں، وہاں سے تو لوگوں نے عشاء پڑھ کے فوراً لوٹنا ہوتا ہے گھروں کو، وہاں موقع نہیں ہوتا۔ یہاں آ گئے ہیں تو یہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع عطا فرما دیا ہے فائدہ اٹھانے کا۔ تو بہرحال یہ بہت مبارک وقت ہے، مبارک گھڑی ہے، مبارک مجلس ہے، برکت والا موسم ہے کہ اس میں ہمیں دین کا پتہ چل رہا ہے۔ اور پھر خاص طور پر سردی کے جو دن ہیں، ان دنوں کو ہمیں غنیمت سمجھنا چاہیے۔ چھوٹے دن ہیں، ان میں روزوں کا اہتمام کیا جائے، روزہ رکھا جائے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ سردی کے موسم کے جو روزے ہیں، مفت کی کمائی ہے، مفت کا اجر ہے، مفت کی کمائی، تو روزوں کا اہتمام کیا۔ اور اسی طرح دوسری حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہی ترمذی شریف کی روایت ہے جو ماشاءاللہ مفتی صاحب دامت برکاتہم، جس سے آپ حضرات کو درس بھی دیتے ہیں، روزانہ احادیث سناتے ہیں، اسی کی روایت ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الغنیمۃ الباردۃ الصوم فی الشتاء، سردی کے اندر روزہ رکھنا ٹھنڈی غنیمت ہے۔ سردی کے اندر روزہ رکھنا کیا ہے؟ ٹھنڈی غنیمت ہے۔ ٹھنڈی غنیمت کا مطلب کیا ہے؟ ٹھنڈی غنیمت اس غنیمت کو کہا جاتا ہے جو بغیر لڑائی کی آگ بھڑکائے جو حاصل ہو جائے، جس میں لڑائی نہ اختیار کرنی پڑے، لڑنا نہ پڑے، دشمن سے مقابلہ نہ ہو، لڑائی کی آگ نہ بھڑکے، بغیر مقابلے کے کیا ہو جائے؟ غنیمت حاصل ہو جائے۔ وہ غنیمت کیا ہوتی ہے؟ ٹھنڈی غنیمت۔ تو سردی کے روزوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا ہے کہ یہ ٹھنڈی غنیمت ہے، کہ اس میں بھی کیا ہوتا ہے؟ سردی کے روزے میں موسم بھی ٹھنڈا ہوتا ہے، بھوک پیاس بھی، اس کی بھی گرمی برداشت نہیں کرنی پڑتی، آسانی سے آدمی کیا کر سکتا ہے؟ اس میں روزہ رکھ سکتا ہے۔ تو اس لیے سردی کے موسم سے فائدہ اٹھایا جائے، بالخصوص جو مسنون روزے ہیں، ایام 20 کے روزے ہیں، 13، 14، 15 کے روزے، اور اسی طریقے سے پیر کا اور جمعرات کا روزہ ہے۔ اور بعض صحابہ کرام علیہم رضوان کا معمول مہینے کے 3 روزوں کا یہ بھی تھا کہ یکم کا، اور اس کے بعد 11 کا، اس کے بعد 21 کا روزہ۔ یہ بھی ایک طریقہ ہے، ترتیب ہے کہ ہر 10 دن کے بعد ایک روزہ رکھ لیے جائے، مہینے میں 3 روزے ہو جائیں۔ اور ایام 20 کے روزے 13، 14، 15 ان کا بھی اہتمام کیا جائے، کوشش کی جائے۔ ان کے روحانی بھی بہت سے فائدے ہیں اور جسمانی بھی بہت سے فائدے ہیں، صحت کے اعتبار سے بھی بہت سے فائدے ہیں، اس کا موقع نہیں ہے اس تفصیل میں جانے کا۔ اسی طرح پیر اور جمعرات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 دنوں کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے، پیر کا بھی اور جمعرات کا بھی۔ اور ان کے بارے میں کیا فرمایا کہ ان 2 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اعمال پیش ہوتے ہیں۔ تو میرا دل چاہتا ہے کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں، تو اس لیے ان دنوں کے روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ اور پیر کے روزے کی ایک اور خاص وجہ بھی ہے، ایک اور فضیلت بھی ہے۔ پیر کے روزے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں پیر کو روزہ اس لیے رکھتا ہوں، مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا میں پیر کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کیونکہ اس دن میں پیدا ہوا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے، یوم ولادت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا یوم ولادت ہونے کی وجہ سے بھی اس دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں اس دن کا روزہ رکھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہر مسلمان کو، جس کے دل میں خوشی نہیں ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ہر مسلمان کے دل کے اندر خوشی ہوگی آپ کی پیدائش کی، خوشی بھی ہونی چاہیے، اور خوش بھی ہونا چاہیے، اور خوشی کو منانا بھی چاہیے۔ خوش بھی ہوا جائے اور خوشی کو منایا بھی جائے۔ اور منانے کا طریقہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے عمل سے ہمیں سکھلا دیا کہ ہم کیا کریں؟ ہر پیر کا روزہ رکھیں۔ یہ خوشی منانے کا طریقہ ہمیں دیا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پورا سال پیر کے دن کا روزہ رکھیں، اور اگر پورا سال نہیں رکھ سکتے، گرمی کا موسم بھی آتا ہے، تو سردی کے موسم میں ہمیں پیر کے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اگر ہر پیر کا نہیں رکھ سکتے تو مہینے میں کم از کم 1 دفعہ تو رکھ لیں، مہینے میں نہیں رکھ سکتے سال میں 1 دفعہ رکھ لیں، کم از کم زندگی میں تو 1 روزہ ہمیں اس نیت سے رکھ ہی لینا چاہیے نا، یہ نیت کر کے کہ یہ دن کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت ہے، اور اس دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے اس نیت سے روزہ رکھا ہے۔ تو یہ سردی کا موسم ہے، اس میں ہم یہ جو کچھ سیکھ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پر بڑا انعام ہے، احسان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک زندگی ہے ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک سنتیں ہیں ان میں ہمارے لیے سراسر خیر ہے اور بھلائی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا کی زندگی عافیت سے گزرے اور آخرت بھی ہماری عافیت والی ہو، فلاح والی ہو، تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم والی مبارک زندگی کو اپنانا ہوگا۔ اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی پر آئیں گے تو ہمیں راحت ملے گی اور اطمینان ملے گا، ہماری زندگی کے اندر ٹھہراؤ آئے گا، اطمینان آ جائے گا۔ اگر ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو نہ سمجھا اور نہ اپنایا تو ہم پھر پریشان رہیں گے، ہمیں پھر راحت نہیں ملے گی، ہم پریشان رہیں گے۔ ایک کوئی گھر کا بچہ ہو، اپنے گھر کے اندر رہے، والدین کے ساتھ رہے، بہن بھائیوں کے ساتھ رہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، عزیز و اقارب کے ساتھ رہے، تو وہ کیسے اس کی زندگی ہوگی؟ اطمینان والی ہوگی۔ لیکن اگر وہ اپنے گھر والوں سے کٹ جاتا ہے، کہیں دور چلا جاتا ہے، ہٹ جاتا ہے، خاندان سے کٹ جاتا ہے، یا جیسے دوسرے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، تو وہاں ان کی زندگیوں میں اطمینان ہوتا ہے، ٹھہراؤ ہوتا ہے، پریشانی والی زندگی ہوتی ہے، اپنے سارے کام خود کرنے پڑتے ہیں، کوئی نظام الاوقات نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح اگر ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو سمجھیں گے، اس کے مطابق زندگی گزاریں گے، آپ کے رحمت کے سائے میں رہیں گے، تو ہماری زندگی میں ٹھہراؤ ہوگا، اطمینان ہوگا۔ اگر آپ کی زندگی سے ہم ہٹ گئے تو پھر پریشان ہوں گے، پھر ہمارے زندگی کے اندر پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوں گی۔ تو ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو سیکھنا ہے، ان کو اپنانا ہے، خاص طور پر وہ سنتیں جو مٹ چکی ہیں، جو ہمارے ذہنوں سے اوجھل ہو چکی ہیں۔ مردہ سنت کو زندہ کرنے کا جو ثواب آپ ماشاءاللہ پہلے بھی آپ نے سنا ہے درس کے اندر، کہ ایک روایت میں 1 شہید کا ثواب، اور ایک روایت میں کتنا بتایا گیا؟ 100 شہیدوں کا ثواب۔ یہ کون سی سنت پر ہے؟ ہر سنت کو اختیار کرنے کا اجر و ثواب بے شک ہے، اپنا اس کا اجر ہے، ثواب ہے، لیکن یہ جو خاص فضیلت ہے 1 شہید کا یا 100 شہیدوں کا ثواب، یہ کون سی سنت پر ہے؟ جو سنت مٹ چکی ہو، رواج میں باقی نہ رہی ہو، ختم ہو چکی ہو، اس سنت کو اگر زندہ کیا جائے گا، اس کو اپنایا جائے گا، تو اس پر پھر کیا ہوگا؟ شہید کا ثواب ملے گا۔ کیونکہ حدیث پاک میں کیا فرمایا؟ من احیا سنتی، جس نے میری سنت کو زندہ کیا۔ زندہ کرنے کا مطلب کہ وہ مردہ ہو چکی تھی، مٹ چکی تھی، اس نے اس کو زندہ کیا۔ اور زندہ کرنے کی پھر 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ اپنی زندگی میں لے آیا، مردہ سنت کو زندگی میں لانا، اس کو اپنانا اپنی زندگی میں، یہ بھی بڑا مشکل کام ہے کہ رواج سے ہٹ کے چلنا پڑتا ہے، لوگوں کی باتیں سننا پڑتی ہیں، اور کڑوی کسیلی سہنا پڑتی ہیں۔ اسی وجہ سے اس پر یہ ثواب بھی رکھا گیا کہ شہید کا ثواب۔ ایک یہ ہے کہ اپنی زندگی میں لانا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو پورے عالم کے اندر، مسلمانوں کے اندر اس سنت کو کیا کرنا؟ زندہ کرنا۔ تو یہ بات دل میں آتی ہے، اگر ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اگر ٹھیک نہیں ہے تو پھر یہ ان کان خطأ فمنی، پھر یہ میری اپنی خطا ہوگی۔ دل میں بات یہ آتی ہے کہ یہ جو 1 شہید اور 100 شہید کی 2 روایتیں ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ محمل نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، بلا وجہ نہیں ہے، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ تو جو فرمایا کہ 1 شہید کا ثواب، اور دوسری روایت میں کیا فرمایا؟ 100 شہیدوں کا ثواب، تو غالباً اس کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو اپنی زندگی میں لے آئے گا اس کو کیا ہوگا؟ 1 شہید کا ثواب ملے گا، اور جو اس کو دوسرے لوگوں میں زندہ کرنے کی محنت کرے گا، دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں اس کو زندہ کرے گا، ایسی محنت کرے گا کہ لوگ اس سنت پر آ گئے، مٹی ہوئی سنت کیا ہو گئی؟ زندہ ہو گئی، تو اس سے کیا ہوگا؟ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔
ان کان ثوابا فمن اللہ و ان کان خطأ فمنی۔ تو ہم نے مٹی ہوئی سنتوں کو خاص طور پہ زندہ کرنا ہے، ہر سنت پر عمل کرنا ہے، مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کرنے کا خاص طور پہ اہتمام کرنا ہے، تاکہ کیا ہو، ہمیں بھی یہ اتنی بڑی فضیلت اور اتنا بڑا اجر حاصل ہو جائے۔ مٹی ہوئی سنتوں میں سے ایک سنت، کچھ سنتیں ہیں جو ذہن میں اللہ کرے وقت کے اندر وہ بات پوری ہو جائے، تو نہ ہو سکی تو مجمع کی اکتاہٹ اور تھکاوٹ کا خیال تو انشاءاللہ رکھا جائے گا کہ بات اپنے وقت پہ ختم کر دی جائے، اللہ تعالیٰ موقع دیں گے پھر کبھی صحیح انشاءاللہ۔ تو بہرحال کوشش ہے کہ جو بات ذہن میں ہے وہ پوری ہو جائے۔ مٹی ہوئی سنتوں میں سے ایک سنت وہ قیلولہ کی سنت ہے۔ کون سی سنت ہے؟ قیلولہ کی سنت۔ وہ ہم سے چھوٹ گئی ہے، مٹ گئی ہے، ہمارے ذہنوں سے ہی نکل گئی ہے، اوجل ہو گئی ہے۔ لیکن بات آگے بڑھانے سے پہلے میں آپ حضرات سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ قیلولہ کیا ہے؟ قیلولہ کس کو کہتے ہیں، کس وقت ہوتا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے؟ کیا مطلب قیلولہ کا؟ دوپہر کے کھانے کے بعد آرام کرنا۔ دوپہر کا کھانا کس وقت کھانا چاہیے اور آرام کس وقت کرنا چاہیے؟ وقت کیا ہونا چاہیے اس کا؟ ہاں جی، عام طور پر بس یہ اتنی بات ہمارے ذہنوں میں ہوتی ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد قیلولہ کرنا۔ اب بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے ظہر کے بعد کھانا کھا لیے ہیں تو ظہر کے بعد کھانا کھا کے ہم سو جائیں گے تو قیلولہ کی سنت ادا ہو جائے گی۔ تو ظہر کے بعد کا وقت قیلولے کا وقت نہیں ہے۔ قیلولہ کا جو وقت ہے، مسنون وقت، وہ عین زوال کا وقت ہے۔ عین زوال کا وقت یہ قیلولہ کا وقت ہے۔ اور پھر کھانے کا وقت کب ہوگا؟ کھانے کا وقت وہ اس سے پہلے ہوگا۔ دوپہر کے کھانے کا وقت زوال سے پہلے ہے، اور قیلولہ کب ہے؟ زوال کے وقت۔ جو قیلولہ ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ ایسی سنت نہیں ہے کہ اس کو عمل کر لیں گے تو ٹھیک ہے، ثواب ہے، نہیں کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کا حکم فرمایا ہے۔ فرمایا کہ قیلولہ کرو، اس لیے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ قیلولہ کرو کیوں؟ اس لیے کہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت صاحب بن یزید فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس سے گزرتے دوپہر کے وقت تو ہمیں فرماتے اٹھو جاؤ جا کر قیلولہ کرو، حکماً فرماتے، بھیج دیتے اٹھا کر کہ جاؤ قیلولہ کرو، کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا ہے۔ تو یہ سنت مؤکدہ ہے۔ علماء کرام نے اس سنت کو تہجد سے بھی افضل قرار دیا ہے۔ حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوپہر کے سونے سے رات کے قیام پر مدد حاصل کرو۔ دوپہر کے سونے سے رات کے قیام پر کیا کرو؟ مدد حاصل کرو۔ تو اس لیے زوال کے وقت قیلولہ کرنا، اور کھانا پھر اس سے پہلے کھایا جائے۔ اگر ہم کھانا پہلے کھا چکے ہوں اور زوال کے وقت قیلولہ کریں گے تو وہ کھانا ہمارا صحیح ہضم ہوگا، جزو بدن بنے گا، صحت کا سبب بنے گا۔ اور اگر ہم نے قیلولہ اس وقت نہ کیا اور یہ کھانا ہی ہم نے ظہر کے بعد کھایا تو وہ کھانا ہمارا صحیح ہضم نہیں ہوتا۔ آج جو ہم بہت سی بیماریوں کا شکار ہیں نا جی، ان بیماریوں کی ایک بڑی وجہ اس سنت کا چھوٹ جانا بھی ہے، قیلولہ کی سنت کا چھوٹ جانا۔ یہ جو قیلولہ ہے اور اس کا جو وقت ہے، اس کو ہم مثال سے سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر اب گاڑی کا ٹائر ہوتا ہے، وہ اس کو کیسے فٹ کیا جاتا ہے؟ ہاں جی، اس میں جو فٹ کرنے کے لیے سوراخ بنایا جاتا ہے وہ کہاں پر ہوتا ہے؟
بالکل درمیان میں ہوتا ہے، اس کا سوراخ کہاں ہوتا ہے؟ بالکل درمیان میں۔ اگر اس کو تھوڑا سا ادھر ادھر رکھیں گے سوراخ کو اور پھر اس کو گاڑی کے اندر فٹ کریں گے تو کیا ہوگا؟ گاڑی ٹھیک چلے گی؟ ہاں جی، ایک ٹائر ادھر والا اس کا سوراخ اور ہے، دوسرے کا اور ہے، تو وہ گاڑی مضطرب رہے گی، ڈگمگائے گی، صحیح نہیں چلے گی۔ کوئی بھی ایسی چیز ہے گولائی والی جس کو ہم گھمانا چاہتے ہیں تو اس کو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ اس کا سوراخ بالکل درمیان میں رکھنا ہوگا۔ ذرا سا بھی ادھر ادھر ہم نے کر دیا اس کو تو وہ گاڑی یا وہ چیز جو چلانا چاہتے ہیں وہ ٹھیک سے وہ کام نہیں دے گی، اس میں اضطراب پیدا ہو جائے گا۔ تو اسی طرح قیلولہ کی سنت، اس کو اگر ہم نے صحیح وقت پہ نہ اختیار کیا اور نہ اختیار کرنے کی وجہ سے آج ہم اضطراب کے شکار ہیں، بیماریوں کے شکار ہیں۔ بہت سی بیماریاں ہمیں جو لاحق ہیں، اس کی ایک بڑی وجہ دل کے جو امراض ہیں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، اس کی ایک بڑی وجہ اس سنت کا چھوڑ جانا بھی ہے، قیلولہ کی سنت کا ترک ہو جانا۔ اس کے طبی بہت سے فائدے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ دوپہر کے سونے سے انسان کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کی عقل میں اضافہ ہوتا ہے دوپہر کو قیلولہ کرنے سے۔ اور ابو داؤد شریف کی روایت کے اندر زوال کے وقت کو حاجرہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، حاجرہ کا، حاجرہ ہجر سے ہے، ہجر کا معنی ترک کرنا، کہ اس زمانے میں کیا ہوتا تھا پہلے کہ لوگ اس وقت میں اپنے سارے کام کاج چھوڑ دیا کرتے تھے اور قیلولہ کیا کرتے تھے۔ لیکن ہماری ترتیب کیا ہے کہ ہمارے تو کام ہی 11 بجے، 10 بجے، 11 بجے، 12 بجے تک شروع ہوتے ہیں۔ ہماری ترتیب غلط ہوگی کہ نہ ہوگی؟ ہم نے اس قیلولہ کے وقت کو درمیان میں رکھنا ہے اور اپنے دین دنیا کے کام ہم نے صبح پہلے وقت میں مکمل کرنے ہیں۔ صبح کا وقت برکت کا وقت ہے، صبح کا وقت اس میں برکت رکھی گئی ہے۔ آج جو ہماری زندگیوں سے برکت اٹھ گئی ہے، ہمارے مالوں سے برکت اٹھ گئی ہے، ہماری صحت سے برکت اٹھ گئی ہے، ہمارے اوقات سے برکت اٹھ گئی ہے اور ہماری تجارتوں سے برکت اٹھ گئی ہے، ہر آدمی پریشان ہے۔ تو اس کی ایک بڑی وجہ کہ ہم نے صبح کا وقت ضائع کر دیا۔ صبح کا وقت فجر پڑھیں، اشراق پڑھیں، اس کے بعد پھر کیا کریں؟ اپنے دین دنیا کے کاموں میں لگ جائیں۔ دکاندار ہے تو اپنا آ کر دکان کھولے، اپنا کاروبار شروع کرے۔ کوئی بھی کام ہے صبح کے وقت میں برکت ہے، جو کام صبح کے وقت میں کیا جائے گا اس میں برکت ہوتی ہے۔ حدیث پاک میں کہ یہ روزی کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے، خاص طور پر فجر سے لے کے طلوع فجر سے لے کے طلوع شمس تک یہ روزی کی تقسیم کا وقت ہے۔ اس وقت میں روزی تقسیم کی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد بھی پھر ہمیں اپنے کام کاج میں لگنا چاہیے اور زوال تک اپنے کاموں سے ہمیں فارغ ہو جانا چاہیے۔ زوال سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے گھروں کو لوٹنا چاہیے۔ زوال کا وقت جو ہے اس میں قیلولہ کیا جائے اور کھانا اس سے پہلے کھایا جائے۔ کھانا جو ہم ظہر کے بعد کھاتے ہیں، یہ ہم ظہر کے بعد جو سو جاتے ہیں، نہ وہ کھانے کا وقت ہے نہ سونے کا وقت ہے۔ ظہر کے بعد کا جو وقت ہے کھانے سونے کا نہیں ہے۔ حکیم سعید مرحوم، ان کا بڑا نام ہے، بہت بڑے حکیم تھے، وہ ان کا قول ہے، وہ کہا کرتے تھے کہ اگر میں مفتی ہوتا تو میں اس دوپہر کے کھانے کو جو ہم لیٹ کھاتے ہیں اس کھانے کو میں حرام کر دیتا۔ اگر میں مفتی ہوتا تو دوپہر کے کھانے کو کیا کر دیتا؟ حرام کر دیتا۔ اور اسی طرح ایک صاحب، انہوں نے ان کا کالم پڑھا، اس میں انہوں نے بتایا کہ لکھا ہوا تھا، وہ کہتے ہیں کہ اگر میری قوم ایک وقت کا کھانا چھوڑ دے تو ہسپتال خالی ہو جائیں گے۔ تو اس لیے 2 وقت کا کھانا، صبح اور شام، غدا اور عشاء، یہ جو ہم فجر کے فوراً بعد جو وزنی کھانا کھاتے ہیں، ناشتہ کرتے ہیں، یہ ہماری صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ فجر کے فوراً بعد کا وقت اس کا وقت نہیں ہوتا۔ ہلکی پھلکی غذا کھائیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تو یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
صبح تہجد کے وقت میں، تہجد کے وقت رات کو آدھی رات یا آخری تہائی رات میں اٹھ جاتے، لمبی لمبی رکعتیں پڑھتے، نماز پڑھتے، تہجد پڑھتے، اس کے بعد پھر سحری کے وقت میں نبیذ التمر یا نبیذ العسل استعمال فرماتے ہیں، شہد کا پانی یا کھجور کا پانی، یہ اس وقت میں استعمال کرتے ہیں۔ اب اگر کوئی آدمی یہ چاہے کہ میں بھی یہ شروع کر دوں تو اس کو پھر کیا کرنا ہوگا؟ اس کو اس سے پہلے کی ترتیب بھی بدلنی ہوگی۔ اگر کوئی آدمی رات کو 10 بجے 11 بجے کھانا کھا کے سوئے گا اور پھر اٹھ کے کہے میں یہ سنت اپنا لوں اور اس پہ عمل کر لوں نبیذ التمر یا نبیذ العسل پہ، تو وہ اس کو کیا ہوگا؟ پھر فائدہ ہوگا نقصان ہوگا؟ نقصان ہوگا۔ ہر سنت کے ساتھ بہت سی سنتیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، تب ایک سنت وہ پوری ہوتی ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں شام کا کھانا بھی اپنے وقت پہ کھانا ہوگا۔ شام کے کھانے کا وقت کیا ہے؟ شام کے کھانے کا وقت وہ مغرب کا وقت ہے، مغرب کا۔ ایک جگہ جانا ہوا، ایک مفتی صاحب ان سے ملاقات ہوئی، وہ کہنے لگے جی آپ شام کا کھانا ہمارے ساتھ کھا لیں۔ تو میں نے کہا میری اصل ترتیب نہیں بنتی، عام طور پہ لوگ عشاء کے بعد کھاتے ہیں اور میں مغرب سے پہلے یا فوراً بعد کھا لیتا ہوں۔ تو کہا اچھا آپ حدیث پاک پہ عمل کرتے ہیں؟ تو میں نے کہا جی میں کرتا ایسے ہی ہوں، تو حدیث آپ بتا دیں۔ تو کہتے ہیں میں نے کافی عرصہ پہلے یہ حدیث پاک پڑھی تھی، اب مجھے اس کا حوالہ یاد نہیں ہے۔ تو کہنے لگے مجھے وہ حدیث یاد ہے، حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ بہترین شام کا کھانا وہ ہے جو روشنی میں کھا لیا جائے، بہترین شام کا کھانا وہ ہے جو روشنی میں کھا لیا جائے۔ اور افطاری کے بارے میں تو حدیث پاک میرے سامنے تھی، افطاری کے بارے میں ایک تو حدیث پاک میں بخاری شریف میں آتا نا کہ میری امت جب تک افطاری میں جلدی کرے گی خیر کے ساتھ رہے گی، عافیت سے رہے گی۔ اور دوسری حدیث پاک، اسی حدیث پاک کی حاشیے میں نیچے لکھی ہوئی ہے بخاری شریف میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت افطاری کرنے میں جب تک ستاروں کے طلوع ہونے کا انتظار نہیں کرے گی میری سنت پر رہے گی، جب تک ستاروں کے طلوع ہونے کا انتظار نہیں کرے گی میری سنت پر رہے گی۔ تو معلوم ہوا کہ آخری وقت، پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں کھانا مغرب سے پہلے کھا لینا چاہیے، لیکن اگر تاخیر ہو گئی ہے تو پھر کب تک؟ ستاروں کے طلوع ہونے تک، یہ افطاری کا بھی آخری وقت۔ اس سے پہلے ہم جو رمضان کے اندر بھی کیا کرتے ہیں، روزہ کھولا اس وقت کھا لیا، پھر مغرب کے بعد پھر کھایا، پھر عشاء کے بعد پھر کھایا، ہاں جی، تو یہ غلط ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ مغرب کے فوراً بعد، بہتر تو یہی ہے کہ ہم جیسے افطاری کا وقت ہوا، وقت دیا جاتا ہے تو اسی میں اپنا مکمل کھانا کھا کے فارغ ہو جائے، وگرنہ ستاروں کے طلوع ہونے سے پہلے یہ سنت ہے۔ تو شام کے کھانے کا وقت یہ ہے، جو آدمی اس وقت جس نے کھانا کھایا ہو وہ اگر نبیذ التمر یا نبیذ العسل والی سنت پر عمل کرنا چاہے تو اس کو کیا ہوگا؟ اس سے فائدہ ہوگا، وگرنہ نقصان ہوگا۔ تو صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا، پھر آپ نماز کے لیے تشریف لے جاتے اور نماز پڑھتے، فجر پڑھتے، پھر اس کے بعد اشراق پڑھتے، اپنے اعمال معمولات مبارک پورے کرتے، پھر گھر تشریف لاتے تھے۔ تو ظاہر ہے اس وقت تک کم از کم گھنٹہ تو گزر چکا ہوگا نا، سورج نکلے ہوئے، گھنٹہ سوا ڈیڑھ گھنٹہ، تو اس وقت پھر آ کے طلب فرماتے تھے۔ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے تو گھر والے حاضر کر دیتے خدمت میں، آپ تناول فرما لیتے۔ اگر گھر والے بتاتے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے تو آپ کیا فرماتے؟ انی اذا اللہ صائم، پھر میں روزے سے ہوں، پھر میرا روزہ ہے۔ اس سحری کے اوپر کیا ہو گیا؟ روزے کی نیت ہو گئی۔ جو سحری میں نبیذ التمر یا نبیذ العسل نے استعمال فرمایا اس پر نیت فرما لی کس کی؟ روزے کی۔ تو صبح کو ہلکا پھلکا سحری میں یا تو یہ اختیار کیا جائے نبیذ التمر نبیذ العسل، اور پھر دوپہر کو 11 بجے سے پہلے 9 سے 11 کے درمیان، یہ جو بہترین وقت ہے مضبوط کھانے کا، طاقتور کھانے کا جو وقت ہے وہ یہ وقت ہے۔ سورج کو نکلے ہوئے کم از کم کتنا وقت ہو چکا ہو؟ گھنٹہ ڈیڑھ گزر چکا ہو۔ اس وقت ہمارا معدہ اب تیار ہوگا کھانے کو ہضم کرنے کے لیے۔
اس سے پہلے جو ہم ابھی معدہ تیار ہی نہیں ہے، ہمارا خون ابھی تک اپنی اصلی حالت پر لوٹا ہی نہیں ہے، ہم جو وہ معدے کے حوالے کرتے ہیں غذا، وہ اس کو پھر صحیح ہضم نہیں کرتا ہے، تو اس وقت پہ کھانا کھایا جائے۔ یہ جو باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں، یہ باتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارک معمول ہے، اور کافر لوگ اسی پر آ رہے ہیں، وہ اپنی تحقیق سے، اپنی ریسرچ سے اسی ترتیب پہ آ رہے ہیں، ان کو یہ ساری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں جو ہمیں ابھی تک نہیں آ رہی ہیں، ہم ان سے بالکل غافل ہیں۔ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وہ ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ چائنا میں کچھ سال رہ کے آئے تھے، خیراللہ کی بات ہوئی ان سے، مجھے ان کے پاس جانا پڑا اپنے دوائی کے سلسلے میں چیک اپ کے لیے، تو وہاں زوال کا وقت بھی ہو گیا۔ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنا بھی کوئی اہم و ضروری کام ہو، سارے کام چھوڑ دیتا ہوں، زوال کے وقت میں خیراللہ کرتا ہوں، اور اس کی وجہ سے الحمدللہ بہت سی تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرما دی ہے۔ دائمی قبض جس کو ہو، اس کی دائمی قبض ختم ہو جائے گی خیراللہ کی سنت سے۔ تو ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، وقت ہو گیا ایسے، تو میں نے کہا جی میں نے خیراللہ کرنا ہے، تعلق تھا ان سے، بے تکلفی تھی، انہوں نے پھر کمرہ انہوں نے خالی تھا، ادھر صفائی کروا دی اور کہا کہ آپ ادھر لیٹ جائیں، تو میں نے وہاں کچھ دیر خیراللہ کیا، پھر آ کر اٹھ کے ان سے بات چیت شروع کر دی۔ تو وہ کہنے لگے کہ یہ جو خیراللہ ہے نا، کہتے میں چائنا میں رہ کے آیا ہوں، میں نے وہاں پر دیکھا ہے کہ وہ لوگ اس دوپہر کے سونے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، اور ان کا کھانا جو ہے وہ 11 بجے تک تیار ہوتا ہے، 11 بجے وہ کھانا کھا لیتے ہیں، اور پھر 12 بجے وہ خیراللہ سوتے ہیں۔ خیراللہ تو وہ ان کو نہیں پتہ کہ یہ سنت بھی ہے یا خیراللہ ہے کیا، بس وہ سونا جانتے ہیں کس وقت میں سونا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی بھی مشق کرواتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی، اسکول کے اندر بچے اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ وہیں ہاتھ رکھو ٹیبل پہ، اور وہیں اس پہ سر رکھو اور وہاں سو جاؤ۔ کوئی آفس میں ہے تو اس کو وہاں پر کہا جاتا ہے کہ وہیں لیٹ جائے، ریلیکس ہو جائے، کسی نہ کسی طریقے سے اپنا وہ وقت جو ہے وہ سکون سے، اطمینان سے گزارے۔ تو یہ دوپہر کا وقت خیراللہ کا وقت ہے، اس سنت کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا پورا دن کا نظام اور زندگی کا نظام خراب ہو چکا ہے۔ تو اس پہ ہم نے آنا بھی ہے اور سب کو لے کے آنا ہے، اس پہ ہمارے لیے بڑی خیر ہے، بڑی عافیت ہے۔ اور شام کا کھانا جو مغرب کے وقت کھا لینا چاہیے، وہ آدمی وہی کھانا شام کو مغرب میں کھا سکے گا جس نے ظہر کے بعد کھانا نہیں کھایا ہوگا، جس نے زوال سے پہلے کھایا ہوگا۔ زوال سے پہلے کھانا کھا چکے ہوں گے تو زوال کے وقت جب ہم خیراللہ کریں گے، ہمارا وہ کھانا بہترین ہضم ہو جائے گا، اور پھر ظہر کے بعد ہمیں بھوک لگے گی، بھوک لگتی ہے، شدید بھوک لگ جاتی ہے، پھر کھانے کی طلب پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، ظہر سے عصر کے درمیان کھانا نہیں کھانا۔ اس وقت میں کیا کیا جائے؟ اس وقت وہ جو وقت ہے، وہ وقت پھر موسمی پھل اور پھلوں کا جو جوس، ملک شیک، اور اسی طریقے سے قہوہ اور دودھ اور پانی، یعنی یہ پھل اور لکوڈ چیزیں، یہ ان کا وقت ہے۔ اس وقت میں ان چیزوں کو ہمیں استعمال کرنا چاہیے۔ حکیم سعید مرحوم خود بھی کیا کرتے تھے، اس وقت میں ایک سیب اور ایک دودھ کا گلاس، یہ ان کا معمول تھا۔ تو یہ وقت ان چیزوں کا ہے، اس میں ہمیں کاروبار کے حساب سے بھی ہمارے لیے بڑی سہولت ہے کہ اگر ہم 11 بجے کھانا کھا چکے ہوں، میں دکاندار حضرات کو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ آپ اپنی دکانوں پر جگہ بنا لیں، کوئی ایسی ترتیب بنا لیں کہ آپ وہاں پر زوال کے وقت میں لیٹ جائیں، خیراللہ کریں۔ اور لیکن یہ بھی بات ذہن میں رہے کہ یہ خیراللہ کی سنت تب ہماری پوری صحیح ادا ہوگی جب ہم صبح نہ سوئے ہوں۔ صبح کا سونا یہ نقصان کا سبب ہے، صحت کے لیے بھی، مال کے لیے بھی، دنیا کے لیے بھی، آخرت کے لیے بھی۔ صبح کے وقت میں ہم اپنے دین دنیا کے کاموں میں لگیں، زوال کے وقت میں خیراللہ کریں۔ اور زوال کا وقت یہ کب ہوتا ہے؟ یہ سردی اور گرمی کے حساب سے 11:15 سے 12:15 کے درمیان رہتا ہے۔ سردیوں میں 11:15 تک پیچھے آ جاتا ہے، اور گرمیوں میں 12:15 تک، تقریباً 12:10 سے 12:15 کے درمیان تک وقت یہ جاتا ہے زوال کا وقت۔ تو اس وقت میں
سردیوں میں تو اگر ہم کچھ دیر کے لیے لیٹ گئے، تھوڑی سی دیر بھی ہماری آنکھ لگ گئی تو اس سے ہماری طبیعت ہلکی پھلکی ہو جائے گی اور سنت ادا ہو جائے گی۔ سردیوں میں تو کچھ دیر کے لیے 10 منٹ 15 منٹ آدھا گھنٹہ ہماری آنکھ لگ گئی تو بہت کافی ہے۔ لیکن گرمیوں کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے؟ گرمیوں کے اندر جو شدید گرمی کا وقت ہے، سخت گرمی کا جو وقت ہے، تقریباً 12 بجے سے لے کے 2 بجے تک، اس سارے وقت کے اندر ہم نے لیٹنا ہے۔ اس کو لیٹ کر گزارا جائے۔ اس میں چلنا پھرنا، اس میں محنت مشقت کے کام کرنا گرمی کے موسم میں یہ سخت نقصان دہ ہے، یہ غلط ہے۔ اور گرمی کے موسم میں ظہر کی نماز کو بھی تاخیر کر کے پڑھنا مستحب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ابردوا بالظہر، ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو، ٹھنڈا کر کے پڑھا جائے۔ اس کا وقت کیا ہونا چاہیے؟ گرمیوں میں کم از کم 2:30 بجے کا وقت ہونا چاہیے۔ 2 بجے تک قیلولہ کیا جائے، لیٹا جائے، اور 2:30 بجے کم از کم ظہر کا وقت ہو، 2:30 بجے اس وقت میں ظہر پڑھی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہ گرمی کا شدت کا جو وقت ہے اس کو گزار کر پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ہم جب پڑھتے تھے تو ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی محمد طیب سلیم صاحب دامت برکاتہم، انہوں نے ہم سے سوال کیا تھا اس بات کا کہ جب حدیث پاک کے اندر آتا نا ابردوا بالظہر فإن شدۃ الحر من فیح جہنم، کہ ظہر کو ٹھنڈا کر کے پڑھو کیونکہ یہ دوپہر کی جو گرمی کی شدت ہے من فیح جہنم، جہنم کی تپش ہے، اس کی حرارت ہے، اس کی حرارت ہے جہنم کی۔ تو سوال یہ فرمایا تھا انہوں نے کہ جب جہنم اپنی شدت پر ہے، عروج پر ہے، تو اس وقت میں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنی چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور جہنم ٹھنڈی ہو جائے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں منع فرما رہے ہیں کہ ابھی ظہر نہ پڑھو، ٹھنڈا کر کے پڑھو۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سوال کیا، بس بات ایسے ہی باتوں باتوں میں بدل گئی، تو جواب ارشاد نہیں فرمایا تھا۔ مجھے اس کی جستجو سی کہ اس کا جواب ملے، تو اس کا جواب پھر یہ سامنے آیا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باپ سے زیادہ ہم پر شفیق اور مہربان ہیں۔ وہ ہمیں ہر چھوٹی بڑی تکلیف سے، ہر طرح کی تکلیف، دنیا اور آخرت کی ہر تکلیف سے بچانا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تکلیف سے بچانے کے لیے ظہر کے وقت کو ٹھنڈا کر کے پڑھنے کا حکم دیا ہے کہ گرمی کے وقت میں ہم نماز بھی نہ پڑھیں، کہ اس میں ہمارے لیے نقصان ہے، ہمارے لیے پریشانی ہے۔ مؤذن نے اذان دینے کا ارادہ کیا تو آپ نے ان کو روک دیا، فرمایا ابرد، اب ادھر ٹھنڈا ہونے دو۔ پھر اس نے کچھ دیر کے بعد ارادہ کیا، پھر آپ نے روکا، پھر فرمایا ابرد، پھر ارادہ کیا، پھر آپ نے ان کو منع کیا اور فرمایا فإن شدۃ الحر من فیح جہنم۔ تو جہنم کے جو اثرات ہیں ان سے بچانے کے لیے یہ دوپہر کا وقت ہے، یہ جہنم کے بھڑکنے کا وقت ہے۔ جہنم کہاں ہے؟ جہنم کس جگہ اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے؟ جی، زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا ہے۔ ہم جہنم کے کیا ہیں؟ بالکل قریب ہیں، جنت سے تو دور ہیں، جنت 7ویں آسمان کے اوپر ہے، اور جہنم کہاں ہے؟ یہ زمین کے اندر ہے۔ حدیث پاک کے اندر کیا تھا؟ ان تحت البحر لنارا، سمندروں کے نیچے آگ ہے۔ اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا ہے۔ اور جارج گیمو جو ہے ایک سائنسدان تھا غیر مسلم، اس نے اپنی کتاب کے اندر یہاں تک لکھا ہے کہ ہماری اس زمین کے نیچے قدرتی جہنم دہک رہا ہے، اور صرف 50 کلومیٹر کی ایک باریک تہ ہے جو ہمیں اس سے جدا کر رہی ہے، اور وہ ایسی ہے جیسا کہ سیب کے اوپر چھلکا ہوتا ہے، ایسی ایک باریک تہ ہے، اتنی سی تہ ہے 50 کلومیٹر کی۔ یوں کہہ لیں کہ یہاں سے لاہور دور ہے، جہنم قریب ہے، اور 50 کلومیٹر سے جو زیادہ شہر ہے فاصلے والے وہ دور ہیں، اور جہنم کیا ہے؟ ہمارے قریب ہے۔ ہم بالکل جہنم کے گڑھے کے کنارے پر بس رہے ہیں، ہم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر بس رہے ہیں۔ کنتم علی شفا حفرۃ من النار،
تم جہنم کے گڑھے کے کنارے پر تھے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے فانقذکم منہا، اس سے بچا لیا ایمان کی دولت عطا فرما کے۔ تو ہم سمندر زیادہ حصہ سمندر کا ہے اور کم خشکی کا ہے، تو جو خشکی والا حصہ وہ ایسے ہی جیسا کہ جہنم کا گڑھا ہے اس کا وہ کنارہ ہے، اس پر ہم بس رہے ہیں۔ تو اس کے جو اثرات ہیں وہ زمین سے باہر آتے ہیں۔ مسلم شریف کی روایت میں ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشتکت النار الی ربہا، کہ جہنم نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، فقالت ان اکل بعضی بعضا، اس نے کہا کہ یا اللہ میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا۔ جب آگ بھڑکتی ہے اس کے شعلے اڑتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، شعلے ایک دوسرے کے اندر گھس جاتے ہیں، تو وہ کیا ہے، آگ کو کھا رہی ہوتی ہے۔ تو جہنم کی آگ اتنی سخت ہے، اس کے شعلے اتنے بلند کہ وہ ایک دوسرے کو کھانے لگے۔ تو جہنم نے شکایت کی اللہ تعالیٰ سے، فقالت اکل بعضی بعضا، اور کہا فأذن لی ان اتنفس، یا اللہ مجھے سانس کی اجازت دی جائے۔ اتنی جہنم میں گھٹن ہوئی، اتنی حرارت ہوئی کہ جہنم اس سے خود گھبرا گئی اور سانس کی اجازت مانگنے لگی۔ تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے فأذن لها بنفسین، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو 2 سانس لینے کی اجازت دی، نفس فی الصیف و نفس فی الشتاء، ایک سانس گرمی کے اندر اور ایک سانس سردی کے اندر۔ فرمایا فما تجدون من شدت الحر فمن سمومها، جو تم گرمی کی شدت محسوس کرتے ہو نا، یہ اس کے طبقہ سموم کا سانس اور اس کا اثر ہوتا ہے۔ وما تجدون من شدت البرد فمن زمہریرها، جو تم سردی کی شدت محسوس کرتے ہو وہ اس کے طبقہ زمہریر کا اثر اور اس کا سانس ہوتا ہے۔ ٹھنڈا حصہ ہے جہاں سردی کا عذاب ہوگا، جہاں جہنمی کو ڈالا جائے گا تو سردی کی شدت سے اس کی ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، چورا چورا ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو یہ گرمی سردی یہ جہنم کے اثرات ہیں۔ تو جب دوپہر کے وقت جہنم بھڑکتی ہے، اس کا اثر باہر تک آتا ہے زمین کے اوپر، تو اس وقت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کے لیے بھی آنے سے، مسجد میں آنے سے روکا ہے کہ ہم نماز کے لیے بھی اپنے گھروں سے نہ نکلیں۔ تو پھر پیچھے اور کون سا کام ضروری رہ گیا ہے جس کے لیے ہمیں نکلنا ضروری ہے؟ ہاں جی، کوئی کام ہے نماز سے زیادہ ضروری؟ تو جب نماز کے لیے نکلنا پسندیدہ نہیں اور قیلولے کا حکم دیا اس وقت، اس کی ایک سائنسی وجہ بھی ہے، طبی وجہ بھی ہے۔ وہ وجہ یہ ہے کہ جو آدمی تیز چل رہا ہوتا ہے، مشقت کا کام کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کو آکسیجن کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اور جو آدمی آہستہ رفتار سے چل رہا ہوتا ہے اس کو اس سے کم آکسیجن چاہیے ہوتی ہے، اور جو کھڑا ہو اس کو اور کم، جو بیٹھا ہوا ہو اس کو اور کم، جو لیٹا ہوا ہو اس کو، اور جو سو رہا ہو بالکل برائے نام اس کے لیے آکسیجن بھی کافی ہوتی ہے۔ اور آگ آکسیجن کو کھاتی ہے۔ آگ کس سے جلتی ہے؟ آکسیجن سے جلتی ہے۔ دوپہر کے وقت میں جب جہنم بھڑک رہی ہے تو وہ آکسیجن کو کھا رہی ہے، اس وقت گویا کہ آکسیجن کم ہو چکی ہے، اور پھر اس وقت میں جب ہم محنت مشقت کے کام کریں گے تو ہمارے دل کے اوپر کیا ہوگا؟ زیادہ بوجھ آئے گا۔ ہاں جی، آکسیجن تو اس کو پوری مل نہیں رہی دھڑکنے کے لیے اور خون کو جاری کرنے کے لیے، تو وہ کیا ہوگا؟ پھر اس پہ بوجھ آئے گا۔ آج ہم جو دلوں کے مریض ہو گئے نا، اور جوانی کے اندر بھی ہارٹ اٹیک ہونا شروع ہو گئے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے۔ گرمیوں کے اندر، گرمی کے وقت میں محنت مشقت کے کام کرنا، چلنا پھرنا اور نہ لیٹنا، قیلولہ نہ کرنا، کیونکہ قرآن پاک کے اندر کیا آتا ہے؟ تطلع علی الافئدہ، یہ جہنم کی جو آگ ہے یہ دلوں کو پڑتی ہے، دلوں کو چھوتی ہے، دلوں کو جھانکتی ہے۔ تو یہ جو دوپہر کا وقت ہے، ہم ویسے بھی تجربے میں بات آتی رہتی ہے کہ جب محنت مشقت کا کام کیا جاتا ہے، گرمی میں چلا پھرا جاتا ہے تو دل گھبرانا شروع ہو جاتا ہے، دل گھبراتا ہے۔ تو اسی لیے گھبراتا ہے کہ اس وقت یہ گرمی کی شدت کا وقت ہے، جہنم کے بھڑکنے کا وقت ہے، تو ہمیں اس وقت میں قیلولہ کرنا چاہیے۔ اور پھر جمعہ کے دن قیلولہ کس وقت ہونا چاہیے؟ کیا وقت ہے اس کا؟ جمعہ کے دن جو قیلولہ سنت ہے وہ کب ہے؟ جمعے کے بعد۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم جمعے کے دن کھانا بھی جمعے کے بعد کھاتے تھے اور قیلولہ بھی
جمعے کی بات کرتے ہیں۔ لیکن پھر جمعہ کب سنت ہے؟ اگر قیلولہ جمعے کے بعد سنت ہے اور قیلولہ کے وقت زوال کا وقت ہے، پھر جمعہ کب سنت ہے؟ جمعہ کا جو مسنون وقت ہے احادیث میں جو آتا ہے وہ زوال کے فوراً بعد کا ہے، زوال کے فوراً بعد کا وقت ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ بھیجا تو آپ نے کیا فرمایا کہ جیسے ہی زوال ہو جائے فوراً جمعہ پڑھا دو۔ علامہ رحمۃ اللہ علیہ نے بناء میں نقل کیا ہے، ان کے حوالے سے شمائل کبریٰ میں مفتی ارشاد القاسمی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے۔ اور اس طرح حدیث پاک کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ غالباً فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جمعہ اتنی جلدی پڑھا دیا کرتے تھے زوال کے بعد کہ ہم اگر دیواروں کا سایہ تلاش کرتے تھے تو ہمیں سایہ نہیں ملتا تھا، اور دوسرے صحابی فرماتے ہیں کہ 2 قدم سایہ ہوتا تھا، بس اتنا جلدی ہمیں جمعہ پڑھا دیا کرتے تھے۔ تو جب جمعہ زوال کے فوراً بعد ہوگا تو آگے قیلولہ کی سنت ادا ہوگی نا۔ اور پھر ہم لوگ جو جمعہ تاخیر سے پڑھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، جو جمعے کی اذان کا وقت ہے وہ زوال کے بعد کا فوراً بعد کا وقت ہے۔ یہ جو قرآن پاک میں نا اذا نودی للصلاۃ، کہ جب جمعے کی اذان کہہ دی جائے تو اس کے بعد کیا کرو، بیگ کو چھوڑ دو۔ تو یہ جو جمعے کی اذان کا حکم ہے، یہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد زوال ہی کا وقت ہے، کہ جب زوال ہو جائے تو فوراً سارے کام چھوڑ دو، کیونکہ زوال ہو جانے کا وقت ہی جمعے کی اذان کا وقت ہے۔ ہم لوگ جو ہیلا کر لیتے ہیں نا کہ اذان کو ہی لیٹ کر دو، تو بھی خلاف سنت ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ جب جمعہ لیٹ ہوگا تو بازار کھلے ہوئے ہوں گے، لوگ کاروبار کر رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم لمبا وقت لے لیتے ہیں جمعے کے لیے تو لوگ مجبور ہوتے ہیں۔ اگر ہم تھوڑے وقت میں ان کو جمعہ پڑھا کے فارغ کر دیں گے تو لوگ گناہگار ہونے سے بچیں گے۔ اگر پتہ ہوگا کہ جیسے ہی زوال ہوگا فوراً زوال سے پہلے بیان وغیرہ ہو جائے، جیسے ہی زوال ہو پہلی اذان ہو، اس کے بعد سنتیں پڑھی جائے، پھر دوسری اذان ہو، اس کے بعد خطبہ اور نماز ہو جائے، آدھے گھنٹے کے اندر زیادہ زیادہ جمعہ سے لوگ فارغ ہو جائیں، تو پھر کیا خیال ہے؟ لوگ بیٹھے رہیں گے دکانوں پہ، فوراً چھوڑ کے آئیں گے۔ تو جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں اس میں ہمارا بھی قصور ہے کہ ہم نے ان کو بیٹھنے پہ مجبور کیا ہوا ہے، ہم نے جمعہ لیٹ کر دیا ہے۔ یمن کے ساتھ جبوتی ایک ملک ہے، وہاں ہمارا جانا ہوا، وہاں یمن کے ایک شیخ تھے، انہوں نے ہماری جماعت کی دعوت کی اور انہوں نے بڑے درد بھرے انداز میں ہم سے شکوہ کیا کہ ہم پاکستان گئے تھے، ہم نے وہاں دیکھا کہ جمعے کی اذان ہو چکی ہوتی ہے، لوگوں کو پرواہ نہیں ہوتی، لوگ دکانوں میں بیٹھے رہتے ہیں، اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں جیسے کسی نے اذان سنی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے یہ جمعہ بھی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے تاخیر سے پڑھنا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اگر پورے ملک میں شہر کی ہر مسجد کے اندر اگر ایک ہی وقت میں جمعہ ہو تو پھر ہمیں کسی کو گنجائش ملے گی؟ ایک ہی وقت میں ہو اور زوال کے فوراً بعد ہو، پھر کسی کے لیے گنجائش ہوگی بیٹھنے کی؟ ہم جو کہیں 1 بجے، کہیں 1:30 بجے، کہیں 2 بجے، تو دکان بھی چل رہی ہے، کاروبار بھی چل رہا ہے اور جمعہ بھی ہو رہا ہے۔ ایک بھائی نے مجھ سے پوچھا کہ اگر ہم ایسا جمعہ پڑھ لیے کریں کہ ایک بھائی ایک جگہ جمعہ پڑھنے چلا جائے، دوسرا دوسری جگہ پڑھ لے، تیسرا تیسری جگہ پڑھ لے، تو کیا ایسا کرنا ٹھیک ہے؟ میں نے کہا یہ جمعے کی شایع نشان نہیں ہے، جمعے کی شایع نشان یہ نہیں ہے۔ بے شک وہ پڑھ کے آ چکا ہے، جمعے کے وقت میں اللہ تعالیٰ کا حکم کیا بازار البیع، بیع چھوڑ دو، بند کر دو۔ خریداروں کو حکم نہیں دیا کہ تم نہ خریدو، بیچنے والوں کو حکم دیا ہے کہ تم اپنی تجارت بند کر دو، اپنی دکانیں بند کر دو۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ خریداری خود بخود بند ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ دکان بند کر کے جمعہ پڑھنا ہے۔ اور اس میں لوگوں کے لیے سہولت تب ہوگی جب زوال کے فوراً بعد جمعہ شروع ہو جائے۔ جیسے ہمارے ہاں 2 بلاک میں یہی ترتیب ہے، سردی گرمی میں وہ زوال کے ساتھ جمعہ پڑھتے ہیں وہ، تو وہاں ماشاءاللہ مسجد بھری بھی ہوتی ہے، اگرچہ وہ پھر بھی بازار کے حساب سے لوگ پھر بھی دکانوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، پورے نہیں آتے، لیکن اگر ساری مسجدوں میں ایسے ہو
تو کیا خیال ہے جمعے کے وقت میں بازار بند ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تو اس لیے اس سنت کو بھی ہم نے کیا کرنا ہے، زندہ کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اب باتیں تو بہت ہیں اور بھی ہیں، لیکن وقت بہت زیادہ ہو گیا نا، تو اس لیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کی زندگی پر آنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کریں گے تو ہمارے لیے اس میں راحت ہے۔ ایک بات آخر میں وہ ذہن میں آ گئی ہے، وہ بات کر کے ختم کرتے ہیں کہ ہر چیز نعمت بھی ہوتی ہے اور زحمت بھی ہوتی ہے۔ اگر اس کو صحیح استعمال کریں تو کیا ہے، اگر اس کو غلط استعمال کریں تو زحمت بن جائے گی۔ مثال کے طور پہ بجلی ہے، اس کو وائرنگ کے ساتھ صحیح ترتیب سے استعمال کریں گے تو کیا ہوگا، فائدے ہیں اس کے، بہت بڑے بڑے فائدے ہیں، لیکن اگر غلط اس کو استعمال کریں گے تو جان لے جاتی ہے انسان کی۔ تو یہ بجلی میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے لیے نعمت بھی ہے اور زحمت بھی ہے۔ اس کا صحیح استعمال تو نعمت ہے وقت پہ اپنی ضرورت کے لیے، لیکن غلط استعمال اس کا جو ہم کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کر دیا ہے، اس بجلی کی وجہ سے ہم نے رات کو دن بنا دیا، رات کو ہم نے کیا کر دیا ہے، دن بنا دیا ہے۔ رات تو رات ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ نے جب رات بنائی ہے تو کیا ہونی چاہیے پھر، وہ رات کو دن بنانا کیا ہوگا، یہ فطرت کے خلاف ہے، اصول قدرت کے، قانون قدرت کے خلاف ہے۔ ہم نے بچپن میں دیکھا جب ہمارے گھر میں کرائے کے مکان میں رہتے تھے، بجلی نہیں تھی تو دیے اور لالٹین وغیرہ جلتی تھی، جیسے ہی مغرب ہوتی تھی بستر لگ جاتے تھے، عشاء تک سب بستروں میں ہوتے تھے۔ اور مجھے یاد ہے کہ والد صاحب عشاء کی نماز کے لیے جب اٹھ کے جاتے تھے تو میں بھی ان کے ساتھ بستر سے نکل کے جاتا تھا۔ تو یہ جب اندھیرا ہوگا تو ہم کیا کریں گے، سوئیں گے نا وقت پہ۔ تو یہ رات کو دیر تک جاگنا، سونا بھی سنت کے خلاف ہے۔ ثلث اللیل تک زیادہ سے زیادہ گنجائش ہے جاگنے کی، تہائی رات تک، اور تہائی رات جو ہے وہ سردی گرمی دونوں کے حساب سے تقریباً وہ 10 بجے کا وقت بنتا ہے۔ اس وقت تک زیادہ سے زیادہ جاگنے کی گنجائش ہے، ثلث اللیل کے بعد جاگنے کی گنجائش نہیں ہے، منع کیا گیا ہے حدیث پاک میں۔ تو اس لیے ہم کوشش کریں اپنا کاروبار دن کے وقت میں عصر تک پورا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے دن کو کاروبار کا وقت بنایا، وجعلنا النہار معاشا، کاروبار کا وقت دن کا وقت ہے، عصر سے رات کی ابتدا ہو جاتی ہے، رات کی طرف وقت چل پڑتا ہے، تو عصر تک کاروبار ہو۔ عصر سے مغرب عشاء تک کا جو وقت ہے یہ آخرت کے لیے ہے۔ غور کریں کہ فجر سے لے کے عصر تک 12 13 14 گھنٹے موسم کے حساب سے جو بنتے ہیں، اس میں صرف بیچ میں ایک نماز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، اور عصر سے عشاء تک 3 سے 4 گھنٹے کے درمیان 4 نمازیں ہیں۔ تو یہ وقت کس کے لیے ہے، آخرت کے لیے ہے، یہ کاروبار کا وقت نہیں ہے۔ عشاء کے بعد تو نہ کھانے کا وقت ہے نہ وہ کاروبار کا وقت ہے، عشاء کے بعد تو بس تہجد کے لیے لیٹ جانے کا وقت ہے۔ تو انشاءاللہ اس کی کوشش کریں گے نا جی۔ تو اس کے لیے ہمیں ایمان بھی سیکھنا پڑے گا، ایمان سیکھیں گے تو سنت پر عمل کرنے کی توفیق ملے گی۔ اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلا جائے اور ایمان کو سیکھا جائے، ایمان کی محنت کو بھی سیکھا جائے۔ اس کے لیے سب ارادہ کرتے ہیں نا، تو انشاءاللہ اگلے جمعے سے بھی جماعت بن رہی ہے، تو اس کے لیے بھی ارادہ فرمائے۔ کون کون انشاءاللہ اس کے لیے کوشش کرے گا اللہ کے راستے میں نکلنے کی؟ بات اس موضوع پہ نہیں ہو سکی، لیکن چلے نیت تو ہو جائے۔ کون کون بھائی انشاءاللہ ان کا ارادہ ہے آئندہ جمعے سے سورہ کے لیے؟ ہاتھ کھڑا کر دیں گے تو بس پھر دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے جی، دعا، یہ ٹوٹی پھوٹی باتیں ذرا جو